الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق اللہ العظیم۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ اقبال نے فرمایا تھا کہ ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا۔ میرے انتہائی قابل قدر طلبہ اور طالبات، اساتذہ، انتظامیہ، محترم جناب پرنسپل صاحب جناب میڈیکل کالج پشاور، اور میری بہن محترمہ ڈاکٹر سبین صاحبہ، میں آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک سنجیدہ، اہم اور عالمی موضوع پر مجھے کچھ کہنے کا موقع دیا، اور میں یہ دیکھ کر بہت خوشی محسوس کرتا ہوں کہ بچے اور بچیاں انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اس موضوع کے حوالے سے کچھ سننے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ توجہ سے بات سنیں اور توجہ سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ہمیں بھی شکوہ ہے، ہمارے بارے میں دوسرے لوگوں کو بھی ہم سے شکوہ ہے کہ ہم جذباتی تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن مسئلے کی تہ تک پہنچنے کی کوشش بہت کم کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تاثر کو ہم نے زائل کرنا ہے۔ فلسطین کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے، یہ ایک نسل کشی ہے، یہ بم اور بارود کی بارش ہے، یہ انسانیت کے خلاف ننگی جارحیت ہے، یہ منافقت کی انتہا ہے، یہ ظلم کی اور بربریت کی آخری حد ہے، یہ دنیا کو تباہی کے کنارے پہنچانے کی جاہلانہ کوشش ہے، جو 6-7 مہینوں سے کھلے عام جاری ہے، اور اس کی بنیاد پر دنیا کے حکمرانوں، طاقتور لوگوں کے چہروں سے نقاب اتر چکا ہے۔ مغرب کی سیکولرزم، جس کا معنی ڈکشنریوں میں یہ کیا جاتا تھا کہ یہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ جس کا تعلق ایسے نظریات اور افکار سے ہے جو مذہب سے بالاتر ہیں۔ یہ مذہبی آزادی کی اجازت بھی دیتی ہے، لیکن مذہب کو اجتماعیت میں دخل دینے کی روادار نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ یہی سیکولرزم، یہ خدا دشمنی پر مبنی چیز ہے، یہ آزادی کی نفی ہے، یہ حقوق کی نفی ہے۔ انسانی حقوق کے جو دعوے ہم سنتے آ رہے ہیں، پتہ چلا کہ ایمانویل کانٹ نے جو بات لکھی تھی اپنی کتاب میں، وہ کتاب شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے پڑھی ہو،
دا کریٹک آف دا پیور ریزن، اس میں کانٹ نے جو بات لکھی تھی وہ یہ تھی کہ حقیقت میں ہیومن وہ ہے جو خدا کی خدائی کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرتا۔ ہمیں ویسے بتایا جاتا تھا کہ ہیومن رائٹس کا معنی انسانی حقوق ہے، یہ ترجمہ ہم نے غلط سمجھا۔ وہ ان لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے جو خدا کی خدائی پر عقیدہ رکھتے ہیں، جو اپنے آپ کو خدا کے بندے سمجھتے ہیں۔ ورنہ یہ جو کچھ غزہ میں اور فلسطین میں ہم دیکھ رہے ہیں، اگر کسی مسلمان ملک میں ایسا ہوتا تو کسی مسلمان کو دنیا میں زندہ نہیں چھوڑا جاتا۔ یہ باتیں ذہن میں رکھنے کی ہیں۔ میں ابتدا میں صرف یہ باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس جنگ کے نتیجے میں دنیا دو کیمپوں میں تقسیم ہونے جا رہی ہے۔ دنیا میں بڑی بڑی واقعات، بڑے بڑے حوادث ہوئے اس زمانے سے لے کر جب مسلمانوں کی خلافت تھی اور چنگیزیوں نے، تاتاریوں نے مسلمانوں کی خلافت ختم کر دی، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، خلیفہ کو قتل کیا، کئی دن تک بغداد میں اتنا خون بہایا گیا کہ وہاں پہ گھوڑوں کی سمیں وہ شہیدوں کے خون میں ڈوب جاتی تھی۔ بغداد کے کتب خانوں کو ایسا برباد کیا گیا کہ دجلہ کا پانی کئی مہینوں تک سیاہی کے رنگ سے اسی طرح سیاہ ہوتا تھا سارا پانی۔ اتنی کتابیں انہوں نے دریاؤں میں پھینک دی، جلائی، انسانوں کا قتل عام کیا، لیکن پوری دنیا پر اس کے بھی اثرات ایسے نہیں پڑے کہ پوری دنیا دو کیمپوں میں تقسیم ہو جائے۔ اس کے بعد بڑے بڑے واقعات ہوئے، جنگ عظیم ہوئی پہلی اور دوسری جنگ عظیم ہوئی، لوگ اس کو عالمی جنگ کہتے ہیں، جنگ جہانی کہتے ہیں، فارسی والے، ایران والے اس کو جنگ جہانی کہتے ہیں، ورلڈ وار کہتے ہیں، لوگ عالمی جنگ کہتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی پوری دنیا دو کیمپوں میں تقسیم نہیں ہوئی۔ ہمارے قریب افغانستان میں 40 سال امریکیوں اور روسیوں کے خلاف جنگیں لڑی گئی اور دونوں شکست کھا گئے، لیکن اس کے باوجود بھی پوری دنیا دو کیمپوں میں تقسیم نہیں ہوئی، اور نہ اس جنگ کے نتیجے میں یورپ کے لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہوئے۔ غزہ کی جنگ کے ابتدائی 2-4 ہفتوں کے اندر لوگ قرآن پڑھنا شروع ہو گئے، مغرب میں لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ایسے لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہو گئے کہ جو کہتے تھے کہ اس سے پہلے ہم نے اسلام کے بارے میں کچھ پڑھا تو تھا، لیکن ہمیں یقین نہیں آیا تھا کہ اسلام واقعی سکون اور اطمینان دلانے والا دین ہے۔ غزہ کے لوگوں کی استقامت کو دیکھ کر، وہاں کی ماؤں بہنوں کی استقامت کو دیکھ کر، وہاں پہ بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کی ایمان کے ساتھ تعلق کو دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ اصل حل اسلامی انسانی مسائل کا اصل حل تو اسلام کے پاس ہے۔ عملی طور پر انہوں نے ثابت کر دیا۔ میں نے کچھ افغان دوستوں سے کہا جو ہمارے دوست تھے، جو مجاہدین تھے، میں نے ان سے کہا آپ 40 سال لڑے، لیکن آپ کی جنگ کے نتیجے میں، آپ کے جہاد کے نتیجے میں آپ نے اسلام کا وہ پیغام تو نہیں دیا دنیا کو کہ دنیا آپ کی وجہ سے اسلام کی طرف متوجہ ہو جاتی۔ لیکن فلسطین کے لوگوں نے بالکل خاموش زبان سے، اپنے صبر سے، اپنے استقامت سے، اپنے عزم سے، اپنے ایمان سے، اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق سے یہ ثابت کر دیا کہ لوگ اسلام کو سمجھنا شروع ہو گئے، لوگ دین کو سمجھنا شروع ہو گئے۔ یہی بات ہے، یہ جہاد کا سبق یہ دنیا کو اسلام سکھانے کے لیے ہے۔ اور آپ جب اسلامی تاریخ کو دیکھیں گے تو دعوت اور تقریروں سے زیادہ عمل نے لوگوں کو اسلام کی طرف متوجہ کیا۔ ابھی پرنسپل صاحب مجھ سے بات کر رہے تھے کہ ہم ہمیشہ باتیں ہی کرتے رہیں گے، درست بات ہے، بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ مسلمان صرف گفتار کا غازی ہے، کردار کے غازی بننے کا اب وقت ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ کے سامنے یہ بتا دوں کہ یہ غزہ کا نام آپ کو پتہ ہے نا، آپ میں سے جو لوگ پشتو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے غازی، غزہ اور غازی،
تو غزہ سارا غزہ ہی غزہ ہے، غزہ کے لوگ غازی ہی غازی ہیں، وہاں پہ بچے بھی غازی، وہاں پہ بوڑھے بھی غازی، وہاں پہ مرد بھی غازی، وہاں پہ عورتیں بھی غازی، وہاں پہ لڑنے والے بھی غازی، وہاں پہ صبر کرنے والے بھی غازی، وہاں پہ اپنے تباہ شدہ گھر سے بچا کچا سامان جمع کرنے والے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی زبان پر بھی ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو بشارت دو۔ مجھے یاد ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایک 40-45 سال کا آدمی ایک ڈبے میں چاکلیٹ بھر کر اسی طرح اچھال رہا ہے لوگوں میں، جس طرح شادیوں پر لوگ چیزیں اچھالتے ہیں۔ لوگوں نے کہا تو بڑا خوش ہے، کیا مسئلہ ہوا؟ کہتے ہیں میرے 8 بچے جنت میں چلے گئے، میں خوش نہ ہوں تو کیا کروں؟ میں لوگوں میں چاکلیٹ تقسیم نہ کروں، مٹھائیاں تقسیم نہ کروں تو کیا کروں؟ یہ عزم ہوتی ہے، یہ استقامت ہوتی ہے۔ میری طرح آپ میں سے بھی کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے ان کو عربوں میں کیسے بھیجا؟ ہر شخص کے ذہن میں بات آتی ہے۔ ہمارے کچھ دوست کہتے تھے کہ کاش یہ کعبہ ہمارے پشاور میں ہوتا تو ہم دکھاتے لوگوں کو کہ کعبہ کی قدر کیا ہوتی ہے۔ اب پتہ چلا سارے لوگوں کو جو سمجھنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عربوں میں پیغمبر کیوں بھیجا۔ یہ صحابہ کی یاد تازہ کرنے والے 1400 سال بعد ایسے لوگ ہیں جو غزہ کے مسلمان ہیں، تو 1400 سال پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ اور یہ وہی یاد تازہ ہوتی جا رہی ہے، وہی یاد تازہ ہوتی جا رہی ہے۔ ان کے ایک ایک بات سے اسلام پر عقیدہ پختہ ہوتا جاتا ہے، لیکن اس کے کچھ مظاہر بھی ہیں، اس کے کچھ نتائج بھی ہیں، ان نتائج کو بھی دیکھنا چاہیے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے مسلمانوں، ہمارے ہاں بھی اس کا ایک تصور ہے، یہودیوں کے ہاں بھی اس کا ایک تصور ہے۔ یہودی ایک تصور رکھتے ہیں عالمی جنگ کا، وہ اس کو کہتے ہیں ارمجدون اور میگڈون، ہر مجدون۔ مجدو ایک پہاڑی سلسلے کا نام ہے۔ وہ پہاڑی سلسلہ یہ سمجھے کہ یہ غزہ ہے اور یہ سامنے مصر ہے اور یہ صحرائے سینا ہے، یہ درمیان میں یہ اسرائیل کا علاقہ ہے، وہ درمیان میں مسجد اقصی ہے، اس کے آگے ایک سلسلہ ہے پہاڑی کا، تقریباً مسجد اقصی سے تقریباً 100-120 کلومیٹر آگے، اس کو کہتے ہیں ارمیگڈو یا ہرمجدو۔ یہودیوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہیں پہ ایک آخری جنگ ہوگی۔ ہمارے ہاں جو اسلامی روایات ہے اور احادیث ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک عالمی جنگ ہوگی امام مہدی کے قیادت میں، اور اس کے لیے یورپ سے تقریباً 10 لاکھ کی فوجیں آئیں گی، اور بہت بڑی جنگ ہوگی، بہت بڑی جنگ ہوگی، جس میں بہت بڑی خون ریزی ہوگی، اور وہ جنگ لڑی جائے گی ایسے علاقے میں جس کے 2 نام احادیث میں آتے ہیں۔ ایک نام آتا ہے، وہ آتا ہے الاعماق، ایک نام آتا ہے دابق۔ یہ دابق اور الاعماق جو ہے یہ دمشق، شام جو دارالخلافہ ہے دمشق، اس کے قریب علاقے ہیں۔ یہ 2 باتیں میں صرف آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا کی احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ دجال آنے سے پہلے گریٹر اسرائیل بنے گی اور اس پوری دنیا پر ان کی حکومت ہوگی، اور پھر پوری دنیا پر دجالی نظام قائم ہو جائے گا، اور یہ بات گویا کہ حدیث کے اندر آئی ہے۔ یہ حدیث کی ادھوری سمجھ ہے۔ حدیث میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ گریٹر اسرائیل جو ان کا منصوبہ ہے، آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اسرائیل کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل تمہارا علاقہ نیل سے لے کر فرات تک ہے۔ نیل سے لے کر فرات تک کا مطلب یہ ہے کہ مصر، شام، اردن، اسرائیل فلسطین کا پورا علاقہ، اردن کا پورا علاقہ، شام کا پورا علاقہ، عراق کا پورا علاقہ، سعودی عرب کا وہ علاقہ جس میں مدینہ منورہ واقع ہے، ترکی کا وہ علاقہ جس میں واقع ہے، ترکی کا تقریباً شمالی علاقہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا وہ علاقہ، غازی انتب وغیرہ وہ علاقے،
یہ پورے علاقے اسرائیل ببانگ دہل ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے کہ یہ پورے علاقے ہمارے ہیں۔ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس نے دوسرے ملک کے بارے میں اپنے ماتھے پر یہ لکھا ہوں کہ یہ ہمارے ہیں اور ہم اس پر قبضہ کر لیں گے۔ ابھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسرائیل کی ابھی بھی سرحدیں متعین نہیں ہیں۔ جب اعلان بالفور کے بعد یہ بات طے ہو گئی کہ یہودیوں کو ایک علاقہ دینا ہے، اصل میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو پس منظر میں بھی لے جاؤں۔ اس وقت جو صورتحال ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں اور آپ کو پس منظر میں بھی لے جاؤں۔ یہودی جب فلسطین آئے تھے تو فلسطین اس طرح خالی زمین نہیں تھی کہ انہوں نے آ کر وہاں پہ قبضہ جمایا۔ اصل مسئلہ کیا تھا؟ اصل مسئلہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے سے پہلے یہ یہودی وہیں پہ یہودی نہیں تھے۔ یہودیت تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آ گئی۔ بنی اسرائیل بھی نہیں تھے، یہ علاقے بھی، یعنی بنی اسرائیل تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد بنی والی قوم ہے۔ پرانے زمانے سے اس علاقے میں عرب رہتے تھے۔ فلسطین کے علاقے میں بہت پرانے زمانے سے عرب لوگ رہتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ علاقہ دوسرے لوگوں کے پاس چلا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے لوگوں کو کہہ دو کہ جا کر فلسطین کے علاقے پر قبضہ کر لے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے لوگو میری قوم اس علاقے میں جاؤ جو زمین اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جس سے کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ زمین اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے لکھ دی ہے تو پھر آپ ان سے چھین کیوں لیتے ہیں؟ اصل مسئلہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے لکھ دی تھی۔ اس وقت بنی اسرائیل مسلمان تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علاقہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے لکھ دیا ہے۔ جب وہ اسلام سے پھر گئے تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب 15 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین پر قبضہ کیا تو وہیں پہ یہود نہیں تھے، اور کسی یہودی عالم نے یا کسی مسلمان نے یہ آیت حضرت عمر کے سامنے پیش نہیں کی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین آپ ایسی زمین پر قبضہ کیوں کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے لکھ دیا ہے۔ اسی طرح صلاح الدین ایوبی نے جب اس علاقے پر قبضہ کیا تو صلاح الدین ایوبی کو بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ ایسے علاقے پر قبضہ کیوں کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے لکھ دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین لیا تھا تو یہودیوں سے نہیں لیا تھا، صلاح الدین ایوبی نے فلسطین لیا تھا تو یہودیوں سے نہیں لیا تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہودی 600 عیسوی سے پہلے یہودیوں کو فلسطین سے نکالا گیا تھا۔ بابل کا ایک بادشاہ تھا، بابل اور نینوا کی جو تہذیب بڑی مشہور ہے عراق کے علاقے میں، اس علاقے کا ایک بادشاہ تھا بخت نصر۔ پورے عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال پہلے اس نے فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو غلام بنا دیا۔ بابل لے گئے، 100 سال غلامی کی زندگی وہاں پہ گزارتے تھے، اور یہ فلسطین کا علاقہ اس نے یہودیوں سے خالی کر دیا۔ پھر رومی آ گئے اور رومیوں نے بلکہ ایرانی آ گئے۔ ایران کا ایک بادشاہ بخت نصر جس کا نام تھا وہ آ گیا، جس کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ وہ آیا اور اس نے فلسطینیوں کو یعنی ان یہودیوں کو دوبارہ فلسطین میں آباد کیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سال بعد سن 70 عیسوی میں ایسا ہوا کہ انہوں نے پھر آپس میں کوئی اختلاف کیا۔ رومیوں کی حکومت تھی اس وقت، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی فلسطین میں رومیوں کی حکومت تھی۔ رومی کا مطلب ہے یورپین لوگوں کی حکومت تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام جب پیغمبر ہوئے تو فلسطین میں یہودی بھی رہتے تھے، لیکن حکومت کس کی تھی؟ رومیوں کی تھی۔ پھر یہودیوں اور رومیوں کے درمیان عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سال بعد اختلافات پیدا ہوئے، اور رومیوں نے ان یہودیوں کو مار مار کر بھگا دیا اور پوری دنیا میں تتر بتر کر دیا۔ اور 135 میں رومیوں نے باقاعدہ آرڈر جاری کر دیا کہ فلسطین کی سرزمین میں کوئی یہودی نہیں رہ سکے گا۔ اس وقت سے لے کر
1917 تک، جب تک برطانیہ نے جنگ عظیم کے بعد فلسطین پر قبضہ نہیں کیا تھا، اس زمانے تک تقریباً یہ 2000 سال سے زیادہ عرصہ ہوا کہ یہودی فلسطین میں اسی طرح بحیثیت قوم آباد نہیں ہوئے۔ 1922 کی مردم شماری کے مطابق جب فلسطین میں مردم شماری کی گئی 1922 میں، تو وہاں بھی مسلمانوں کی تعداد 8 لاکھ تھی، یہودیوں کی تعداد 80,000 سے کچھ اوپر تھی، اور عیسائیوں کی تعداد 70,000 سے کچھ اوپر تھی۔ لیکن آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جنگ عظیم کے لیے برطانیہ کے پاس جب سرمایہ نہیں تھا تو اس نے 2 سازشیں شروع کر دی۔ ایک سازش ہی شروع کر دی، اس زمانے میں خلافت عثمانیہ تھی، تو عثمانیوں کی خلافت میں شام، مصر، یہ سعودی، یہ سارا جتنا بھی خلیجی ممالک کا علاقہ ہے، یہ سارے علاقے ہمارے بر صغیر کے علاوہ پوری مسلم دنیا جو تھی وہ خلافت عثمانیہ کے تحت تھی۔ برطانیہ نے سازش کے ذریعے خلافت عثمانیہ کو جنگ عظیم میں دھکیل دیا، اور اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ اس نے عربوں کو یہ سمجھایا کہ دیکھو تمہاری خلافت تو ہے، مسلمانوں کا جو حق ہے وہ تو عربوں کا حق ہے، عربوں کے اوپر غیر عربی جو عجمی ہیں وہ کیسے حکومت کرتے ہیں؟ تو خلافت عثمانیہ کے خلاف ان کو اٹھایا عربوں کو، اور عربوں میں جو ان کے ایجنٹ تھے جس طرح لارنس آف عربیہ اور شریف مکہ اور اس طرح کے دوسرے جو لوگ تھے، ان کو یقین دلایا کہ آپ عثمانیوں سے، ترکی خلافت سے اپنے آپ کو آزاد کر دیں تو ہم آپ کو یہ خلیج کی پوری زمین آپ میں تقسیم کر دیں گے، اور یقیناً وہیں پہ جو لوگ اب حکمران ہیں یہ ان لوگوں کی اولاد ہے جنہوں نے عثمانی خلافت کے ختم کرنے میں برطانیہ کا ساتھ دیا تھا۔ آپ حیران ہو جائیں گے، آپ تاریخ میں پڑھ لیں کہ فلسطین پر جب برطانیہ کا قبضہ ہوا تو جن فوجیوں نے وہیں پہ قبضہ کیا اور عثمانیوں سے فلسطین کو لے لیا، قبضے میں لے لیا، وہ فوجی ہمارے بر صغیر کے مسلمان فوجی تھے۔ یعنی انہوں نے ایسی سازش کی کہ اپنی فوج میں جو مسلمان بھرتی کیے، مسلمانوں کو عثمانیوں کے خلاف لڑایا۔ جس طرح ہمارے ہاں آج کل ایسا ہوتا ہے کہ مارنے والا بھی کہتا ہے اللہ اکبر، اور جو مر رہا ہے اور قتل ہو رہا ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے۔ یہ سازش بہت پرانی ہے، اور اس سازش سے انہوں نے بہت بڑا کام لیا ہے، یہ ان کا پرانا تجربہ ہے۔ پہلی بات تھی۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے جس طرح عربوں سے وعدہ کیا تھا، برطانیہ والوں نے عربوں سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو خلیجی ممالک آپ کو دیں گے اگر آپ عثمانی خلافت سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں گے، دوسری طرف ان کو پیسے کی ضرورت تھی، اور پیسے کے لیے انہوں نے یہودیوں سے بات کی۔ یہودیوں سے بات کی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ اگر ہچکک کی کتاب پڑھ لیں سیٹانک سیناگاگ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو جتنی بھی سازشیں اس کے بعد ہوتی ہے، یہ روتشیلڈ خاندان اور یہ اس طرح کی یہودیوں صہیونیوں کی، صہیونی جو زائنسٹ ہے نا، یہ 1897 میں یہ تحریک بنی ہے۔ یہ رچرڈ ہرٹزل جو تھا اس نے یہ تحریک بنائی، اور اس نے یہ تحریک بنانے کے لیے زائنسٹ موومنٹ ایک متعارف کرا دیا کہ زائنسٹ موومنٹ۔ یہ زائنسٹ حقیقت میں یہودیوں میں یہ ایسی قوم ہے جس طرح آپ اس کو تشدد پسند قسم کے لوگ سمجھیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے عام یہودی بھی مخالف ہیں۔ عام یہودی کہتے ہیں ہمارے مذہب کی کتابوں میں اسلام، ہمارے مذہبی کی کتابوں میں وہ حکومت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری مذہبی کتابوں میں حکومت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ دجال آئے گا، وہ اس کو مسیحا کہتے ہیں۔ مسیحا آئے گا تو پھر عالمی دنیا پر اپنی حکومت قائم کر لے گا، وہ دوسری بات ہے۔ لیکن زائنسٹ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم مسیحا کے لیے راستہ ہموار کریں گے، اور مسیحا تب آئے گا جب ہم ان کے لیے پورے کا پورا ہیکل سلیمانی، مسجد اقصی کو بھی مسمار کر دیں گے، پورا گریٹر اسرائیل بھی بنائیں گے، اور یہ کام کر لیں گے، تب مسیحا ہمارا آئے گا۔ تو اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو روتشیلڈ خاندان ہے، یہ IMF، یہ ورلڈ بینک، یہ IMF، یہ پوری دنیا کے جو مالیاتی ادارے جن کے قبضے میں ہے، یہ ایک یہودی زائنسٹ خاندان ہے۔ اعلان بالفور میں جو بالفور ایک وزیر خارجہ تھا اس کا برطانیہ کا، اس نے اس پیسے کے بدلے، جب برطانیہ اور یہودیوں کے درمیان جو معاہدہ ہوا کہ آپ ہمیں پیسے دیں گے جا کے ہم جنگ لڑیں، اور اس جنگ لڑنے کے بعد جب فلسطین پر ہمارا قبضہ ہو جائے گا تو ہم آپ کو وہاں پہ ایک قومی ریاست یا ایک قومی وطن بنانے کے لیے راستہ ہموار کر دیں گے۔
تو روتشیلڈ خاندان والوں نے اپنی تجوریاں کھول دی اور برطانیہ کی کھل کر مدد کی۔ برطانیہ نے دونوں کام کیے، مسلمانوں میں سے جو غدار تھے ان کو براہ راست پولیس مین بنا کر ان خلیجی ممالک کے اوپر بھی بٹھا دیا، اور یہودیوں کو وہاں پہ فلسطین میں لا کر بسانے کے لیے تجوریاں کھول دی۔ یہودیوں کے پاس جو پیسہ تھا، برطانیہ کے پاس جو پیسہ تھا، اس زمانے میں اقوام متحدہ کی بجائے لیگ آف نیشن تھی، اس کی چھتری کے تلے پیسے دے دے کر انہوں نے لوگوں کی زمینیں خریدنی شروع کر دی۔ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ عربوں نے خود اپنی زمینیں یہودیوں کو فروخت کر دی۔ مجھے یاد پڑتا ہے ابھی اسی رمضان سے پہلے کی بات ہے، فلسطین میں مسجد اقصی کے قریب ایک گلی میں ایک چھوٹی سی دکان ہے، اس دکان کے اندر 2-4 چادریں لٹکی ہوئی ہیں اور اس کا دکاندار مکھیاں بگاتے ہوئے اسی طرح بیٹھا ہے۔ یہودی کمپنی کے لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں ہم آپ کو $1.5 ملین دیں گے، یہ دکان ہمیں بیچ دو، اس سے تم بڑی مارکیٹیں خرید سکتے ہو۔ وہ کہتا ہے میں فلسطین کو بیچتا نہیں، میں مسجد اقصی کو بیچنا نہیں چاہتا۔ وہ کہتے ہیں یہ 4-5 چادروں سے کیا بنے گا، تم اپنے بچوں کو کھلاؤ گے کیا؟ وہ کہتے ہیں میں خود بھوکا مر جاؤں، میرے بچے بھی بھوکے مر جائیں، لیکن میں اپنا نام ان لوگوں میں نہیں لکھوانا چاہتا جنہوں نے فلسطین کا سودا کیا ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں تھا، اصل مسئلہ یہ تھا کہ برطانیہ نے وہیں پہ ایسے کمشنر مقرر کیے 1917 کے بعد اقوام لیگ آف نیشن کی چھتری کے نیچے، جو خالص یہودی تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو مار مار کر اور آپ کو علم ہونا چاہیے کہ مسلمان کے پاس سبزی کاٹنے کی کوئی چاقو بھی نکل آتا نا تو اس کی سزا بھی پھانسی تھی، اس کو بے دخل کیا جاتا تھا۔ ہمیشہ ایسا ہوا ہے، پیسوں کے ذریعے بھی انہوں نے زمینیں خریدی ہیں، لیکن زبردستی خریدی ہیں۔ اتنے ٹیکس لگاتے تھے زرعی زمینوں پر کہ وہ ٹیکس دینا کسی کے بس کی بات نہ ہوتی تھی، اور بیچارے لوگ سمجھتے تھے کہ ہم تو منہ کا نوالا بھی چھینا جا رہا ہے، ٹیکس کہاں سے دے دے؟ تو حکومت کہتی تھی کہ زمینیں ہمارے حوالے کر دو، اور زور زبردستی پر بھی۔ آپ کو پتہ ہے 1948 میں جب اسرائیل کا اعلان ابھی نہیں ہوا تھا، 19 اپریل 1948 کی بات ہے، فلسطین کے اندر، ابھی اسرائیل کے اندر ہے وہ علاقہ جس کا نام ہے دیر یاسین، آپ گوگل میں دے رہے آپ کو دیر یاسین کا پتہ چل جائے گا۔ دیر یاسین میں ان یہودیوں نے اسرائیل کے قیام سے پہلے ان کے بدماشوں نے ان پہ اسلحے تقسیم کیے گئے تھے، اقوام متحدہ کے تحت برطانیہ والے، یونائٹڈ نیشن، لیگ آف نیشن والے ان میں اسلحے تقسیم کرتے تھے کہ بھگاؤ ان عربوں کو اور ان کی زمینیں قبضہ میں لے لو۔ تو ایک علاقہ دیر یاسین کا تھا جن کے لوگ اپنی زمینیں نہیں بیچتے تھے ان کو، اور مزاحمت کرتے تھے، کلہاڑوں سے اور درامتیوں سے اور اس طرح کے لکڑیوں سے اسی طرح مقابلے کرتے تھے۔ ان یہودیوں نے ان کے سارے مردوں کو شہید کر دیا، اور پھر میں اپنی بہنوں اور بچیوں کے سامنے یہ کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بچیوں کو ننگا کر کے انہوں نے جلوس نکلوایا، ادھر ادھر راستے کے دونوں طرف یہودی بدماش تھے، حکومت کے کارندے تھے۔ یہ اسرائیل کے قیام سے پہلے کی بات ہے، اور مسلمان خواتین کو ننگا کر کے جلوس نکلوایا، اور ساتھ سپیکر پر اعلان کرتے تھے کہ جو یہودیوں کو اپنی زمینیں اپنی مرضی سے نہیں بیچتا ہے ان کا یہی انجام ہوگا۔ اور آپ کو صابرہ اور شتیلہ، مجھے تو یاد ہے میں تو بچہ تھا، اسکول جانے والا بچہ، اس وقت بھی مجھے صابرہ اور شتیلہ کی بات ہے، میں نہیں جانتا تھا صابرہ اور شتیلہ کیا ہے، لیکن اتنا جانتا تھا کہ صابرہ اور شتیلہ 2 کیمپ ہیں مسلمانوں کے، اور یہودی نے ان کے اوپر بمباری کی ہے۔ جب لوگ اسی طرح مجبور ہوئے، ان کو دھکیل دیا گیا، بے شمار لوگ اردن چلے گئے، کوئی ادھر چلے گئے، کوئی کہاں چلے گئے، تو جو ادھر ادھر جانے سے رہ گئے انہوں نے محفوظ علاقوں میں کیمپ بنانے شروع کر، کہتے ہیں انہیں کیمپوں میں تو کیمپوں میں جب وہ جمع ہوتے تھے تو پھر وہاں بھی بدماشی ہوتی تھی، وہاں پہ باقاعدہ بمباری ہوتی تھی، وہاں پہ جب بھی جاتے تھے تو یہودی فوجی وہاں پہ جاتے، پولیس وہاں پہ جاتے اور کسی کو بھی گرفتار کر سکتے تھے۔ یہ بات جو بڑے احترام کے ساتھ میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ جو بات مشہور ہے کہ مسلمانوں نے یہ کیا 7 اکتوبر کے دن انہوں نے خواہ ان کو چھیڑا، اور ان کی عورتیں بھی اور ان کی آبادیاں بھی برباد ہو گئی، ان کی زمینیں بھی برباد ہو گئی۔ میں کہتا ہوں میں الحمدللہ میں چھوٹی منہ سے اتنی بڑی بات نہیں کر سکتا، لیکن میرا الحمدللہ ان کے ساتھ کچھ روابط ہیں۔
میں اگر یہ آپ کو کہہ دوں کہ وہ کون ہے وہ شخص، میں آج بتا دوں کہ فلسطین والے حماس والے جنگ بند کر دیں گے، لیکن مجھے یہ ضمانت کون دے گا؟ عام مسلمانوں میں، حکمرانوں میں، مغرب والے، کسی مسلمان ملک کے حکمران ہمیں یہ ضمانت دیں گے کہ پھر وہ کچھ نہیں ہوگا جو اس سے 7 اکتوبر سے پہلے ہوا تھا؟ بس کرے، بہت زیادہ ہو گیا، 100 سال سے زیادہ ہو گیا۔ مسجد اقصی میں کوئی نماز کے لیے پہلے پابندی لگائی 40 سال سے کم عمر والے لوگ نہیں جا سکتے، پھر کہتے 65 سال سے کم عمر والے نہیں جا سکتے، پھر کہتے 75 سال سے کم عمر والے وہاں پہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ مسجد اقصی کا مسئلہ ہے، اور یہ ان کے عقیدے کا، وہ کہتے ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ امریکیوں کو انہوں نے کیوں آرام کر دیا؟ کہتے بھائی ہمارے عقیدے کا، جس طرح مسلمان کہتے ہیں میں نماز پڑھوں گا، میں قربانی دوں گا، میں روزہ رکھوں گا، آپ کہتے ہیں یار من نہ کرو، کہتے ہیں یار وہ میرے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں مسجد اقصی کو ڈھانا، اس کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا، گریٹر اسرائیل بنوانا، مسلمانوں سے زمینیں لینا، یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ سمجھ میں یہ بات آنی چاہیے کہ آپ اس کو نہیں روک سکتے۔ یہ ظلم اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یا بات ایک طرف نہ ہو جائے یا دوسری طرف نہ ہو جائے۔ یہ کیوں سی بات ہے؟ ہمارے لوگ یہ دور ریاستی حل کی راہ گلاپتے ہیں۔ میں تو قائد اعظم کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہوں، اس کی ایک وجوہات ہے۔ ایک وجہ اس کی یہی ہے کہ قائد اعظم اسی لیے عظیم انسان تھے کہ انہوں نے پاکستان بننے سے پہلے یہ بات سمجھ لی تھی کہ یہ جو اسرائیل ہے یہ ناجائز بچہ بن رہا ہے، اس کے کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ وہاں پہ دو ریاستی حل، آپ معلوم ہونا چاہیے کہ وہیں پہ زمینوں کی تقسیم بھی ہو گئی۔ میں نے آپ کو بتایا 8 لاکھ مسلمان اور 80,000 یہودیوں میں جو اقوام متحدہ نے بعد میں زمین تقسیم کر دی، تو تقسیم کیسے کر دی؟ 55% علاقہ یہودیوں کو دیا گیا جن کی تعداد اس زمانے میں لاکھ سے بھی زیادہ نہیں تھی، اور 45% حصہ مسلمانوں کو دیا گیا جن کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ لیکن یہودی اپنے علاقے پر بھی صبر نہیں کرتے۔ اب وہ جو ویسٹ بینک پر، یہ ویسٹ بینک آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب مسلمان سن 67 میں جو جنگ ہوئی، عرب اسرائیل جنگ ہوئی، تو سن 67 میں انہوں نے مصر سے غزہ لے لیا، صحرائے سینا، شام سے انہوں نے گولان کی پہاڑیاں لے لی، اردن سے انہوں نے ویسٹ بینک کا علاقہ لے لیا جس میں فلسطین، جس میں بیت المقدس بھی شامل ہے۔ اقوام متحدہ کے رولز کے مطابق جو لوگ زبردستی بندوق کے ذریعے کسی علاقے پر قبضہ کرتے ہیں وہ مقبوضہ علاقہ شمار ہوتا ہے، وہ اس ملک کا حصہ شمار نہیں ہوتا۔ تو ویسٹ بینک کا علاقہ بھی قانونی طور پر، بین الاقوامی قانون کے طور پر اسرائیل کا علاقہ نہیں ہے۔ غزہ تو سرے سے ہے ہی نہیں۔ اب وہ کہتے ہیں ہم اپنا دفاع کرتے ہیں۔ میں حیران ہوں مسلمان حکمران جب یہ کچھ دیکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ بھئی مسلمانوں کا کوئی اجتماعی نظام ہوتا ہے۔ بھئی اجتماعی نظام تو ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو بیت اللہ کو بھی فروخت کرتے ہیں۔ میں صاف کہتا ہوں، اور میں نے کئی جگہ میں کسی خوف اور کسی ڈر کی بنیاد پر نہیں کہتا، میں عقیدے کی بنیاد پر کہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ اگر سعودی حکمرانوں اور امارات کے حکمرانوں کو کہا جائے کہ یہ کعبہ ہمارے ساتھ حوالے کر دو اور آپ ہمیشہ اقتدار میں رہیں گے، تو واللہ وہ یہ کام کر لیں گے۔ بیت المقدس تو بہت دور کی بات ہے، وہ مسجد نبوی بھی پھر بیچ ڈالیں گے، وہ مسجد حرام بھی بیچ ڈالیں گے۔ ان کو صرف اپنے اقتدار سے شوق ہے، اور وہ ڈرتے اس بات سے ہیں کہ اگر حماس والے کا، میں صاف کہتا ہوں کہ حماس کے دشمن جس طرح اسرائیل ہیں، اسی طرح حماس کے دشمن یہ سعودی اور امارات کے اور دوسرے حکمران بھی ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ حماس والے کامیاب ہو گئے تو پھر ہمارے اقتدار کے لیے بھی خطرہ ہے۔ اسی لیے تو انہوں نے مصر میں مرسی کی حکومت ختم کرا دی۔ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا پہلا مرحلہ یہی ہے جو اب آپ کو پتہ چل گیا ہے۔ پہلا مرحلہ یہی ہے جو مسلمان لڑ رہے ہیں۔ حماس کے مجاہدین کے بارے میں آپ کو بتاؤں، صاف بتا دوں، 40,000 مجاہدین سرنگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسرائیل آج تک ایک سرنگ کو بھی معلوم نہیں کر سکا، ایک سرنگ کا دھانا بھی نہیں معلوم کر سکا۔ پرسوں تک مجھے جو بات بتائی گئی وہ یہ تھی کہ پورے 40,000 میں صرف 100 مجاہدین شہید ہو گئے ہیں۔
حماس کے صرف 100 مجاہدین شہید ہو گئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ جو گھر اجڑ رہے ہیں یہ کس کے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے یہ گھر جو اجڑ رہے ہیں، یہ مائیں بہنیں، یہ بچے جو مر رہے ہیں، جو شہید ہو رہے ہیں، انہی کے بچے وہی ہیں جو وہاں پہ لڑتے ہیں۔ اسماعیل ہنی آپ جانتے ہیں، اسماعیل ہنی کا پورا خاندان شہید ہو گیا۔ 3 بیٹے اور کچھ پوتے رہ گئے تھے، وہ بھی پچھلے دنوں رمضان میں شہید ہو گئے۔ بس اللہ خیر صلاح۔ اصل میں یہ بات نہیں ہے کہ غزہ کے جو لوگ مر رہے ہیں وہ کوئی دوسرے لوگ ہیں اور جو لڑ رہے ہیں وہ کوئی دوسرے لوگ ہیں۔ ہمارے ہاں یہاں پہ تو چیخیں ہوتی ہیں کہ بھئی کیوں لڑتے ہیں اور کیوں لڑتے ہیں اور یہ لوگوں کو برباد کرتے ہیں، لیکن میں نے بہت پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں کہ کوئی ایک جگہ بتائی جائے جو فلسطین کے غزہ کے لوگوں نے احتجاج کیا ہو کہ حماس والوں تم تو ادھر سرنگوں میں بیٹھے ہو، ہمارا بیڑا تو تم نے غرق کر دیا، ہمارے بچے تو تمہاری وجہ سے شہید ہو گئے، وہ تو شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ وہ کہتے ہیں جب بھی کوئی اس طرح کی آفت ان پر آتی ہے وہ الحمدللہ۔ اصل میں ان کی تربیت ہوئی ہے اسلام کی آغوش میں، قرآن کی آغوش میں ان کی تربیت ہوئی ہے۔ میں آخری باتوں پر آتا ہوں، زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، ایک تقریر سے پوری باتیں تو نہیں ہوتی، آپ مطالعہ کریں گے، دیکھیں گے اس نہج سے اور پورے کیس کو اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح لوگوں کے چہروں سے نقاب اتر گئے ہیں، یہ مسلمان فوجیں، یہ مسلمان حکمران، یہ مسلمانوں کی اتنی زمینیں، یہ مسلمانوں کے اتنے وسائل، یہ کس مقصد کے لیے ہیں؟ یہ کب کام آئیں گے؟ ٹھیک ہے ان کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کچھ بھی نہیں کرتے ہوں گے، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جو کچھ کرنا چاہیے وہ یقیناً نہیں کرتے، جو کرنے کی ضرورت ہے وہ نہیں کرتے۔ جس طرح کھل کر لوگ آتے ہیں، جنوبی افریقہ والے کھل کر آ گئے، اسپین کے کچھ لوگ کھل کر آ گئے، اسکاٹ لینڈ کے لوگ کچھ کھل کر آ گئے، ہمارے مسلمان کھل کر کیوں نہیں آتے؟ مغرب میں آپ کو پتہ ہے امریکہ میں کولمبیا یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹس کا احتجاج ہوا، پھیل گیا پوری دنیا میں، لیکن ہمارے مسلمانوں کی جامعات خاموش ہیں، ہمارے مسلمانوں کی یونیورسٹیاں خاموش ہیں، عربوں کی یونیورسٹیاں خاموش ہیں، عربوں کے کالج اور طلبہ خاموش ہیں۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سی بات ہے؟ کس بات کی غمازی کرتا ہے؟ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نام کے تو مسلمان ہیں لیکن وہ شاید دل سے مسلمان نہیں ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف اس وجہ سے کافر ہیں کہ ان کو اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ہے۔ اب یہ 2 کیمپ بن رہے ہیں، اب مغرب سے کچھ لوگ آئیں گے اور مغرب سے وہاں پہ امامت۔ میں آخری باتوں کی طرف آ رہا ہوں۔ بیت المقدس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے بیت المقدس کا سفر کیا، آپ کو پتہ ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے مسجد اقصی کا سفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کراتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب امامت تبدیل ہو جائے گی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو امامت دی تھی، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امامت دی جا رہی ہے۔ اور یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ پوری اسلامی تاریخ میں بیت المقدس کبھی بھی اسی طرح ایشو نہیں بنا کہ پوری دنیا کے دل اس کے ساتھ دھڑکتے رہیں، اور یہ پہلے سے یہ توے تھے، ان آیات کے مفہوم میں یہ بات پہلے سے شامل تھی کہ جب مسلمانوں پر ایسا وقت آئے گا کہ فلسطین ہی مسلمانوں کے لیے مرکز کی حیثیت اختیار کر جائے تو اٹ مینز کہ پھر دنیا کی امامت تبدیل ہو جائے گی۔ اب دنیا کی امامت تبدیل ہونے والی ہے۔ اس امامت کی تبدیلی کا مطلب کیا ہے؟ بہت کچھ ہو چکا، بہت کچھ ہو چکا، اب اسلام کا دور آنے والا ہے۔ اسلام کے دور آنے کے لیے 2 باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو لوگ پہلے سے مسلمان تھے اور اسلامی قیادت اور لیڈرشپ کا دعویٰ کرتے تھے وہ کتنے سچے ہیں اس بات میں۔ مجھے تو شکوہ ہوتا ہے، عام طور پر لوگ جب اسٹوڈنٹس کی بات ہوتی ہے تو اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کی بات سامنے آتی ہے۔ میں آج پہلی دفعہ ایک ایسی بات کہہ رہا ہوں جو خود میں بنیادی طور پر مدرسے کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں سب سے پہلے زیادہ گلہ انہی سے کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جب رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، جب رجب کا مہینہ ہوتا ہے تو مسجدوں میں، کارخانوں میں، مالدار لوگوں کے پاس رسید بک لے لے کر اتنی بھیڑ جمع ہوتی ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ پاکستان کے تو گلی گلی بند میں مدرسہ ہے، گھر اتنے نہیں ہیں جتنے مدرسے ہیں۔ بھائی ان مدرسوں کو، ان طالب علموں کو، ان کے استادوں کو، ان کے علماء کو، خطیبوں کو تو یہ قوم پالتی ہے،
اور پوری دنیا کے مسلمانوں پر ایک وقت ایسا آ گیا ہے، اور مدارس کے طلبہ اپنے مدرسوں میں اور اپنے اسباق میں اور اپنے پڑھنے پڑھانے میں اور گردانے یاد کرنے میں مگن ہوئے ہیں۔ بھئی کب وقت آئے گا؟ میں مدارس کے طلبہ کو آپ کی وساطت سے کہتا ہوں کہ مدارس کے طلبہ باہر نکل آئیں۔ پاکستان کے اندر اگر مدارس کے طلبہ نکل آئے، اور یہ نکل آنا ان کے لیے ضروری اس لیے ہے کہ قوم کا ان کے ذمہ قرض ہے، قوم ان کو پالتی ہے، ان کو کپڑے دیتی ہے، ان کو کھانا دیتی ہے، ان کو کتابیں دیتی ہے، ان کو مدارس بنا کے دیتی ہے۔ اور میں محتممین حضرات اور علماء حضرات سے بھی کہتا ہوں، بند کرے یہ دوسرے قسم کے خطبے، مسجدوں میں جمعہ کے دن اور دوسرے دروس کے اندر باقی باتیں ختم کر دیں۔ باقی باتوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ آپ نے بتا دیا لوگوں کو، بہت زیادہ بتا دیا۔ اب جہاد کی بات بتا دیں، اب فلسطین اور غزہ کی آزادی کی بات بتا دیں، اب جمعہ کے خطبوں میں یہ موضوع ہونا چاہیے۔ اب مدارس کے طلبہ کو یہ سبق پڑھائیں، نکلے مدارس کے طلبہ، کیوں نہیں نکلتے؟ امت کا آپ کے ذمہ قرض ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم لیڈر ہیں، ہم لیڈر ہیں۔ اقبال نے کہا تھا خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ میں جوانوں کو کہتا ہوں، جوانوں تمہارا وقت آ گیا ہے، کوئی نہیں نکلتا تو تم نکلو، ایک تحریک ہونی چاہیے ایسی تحریک، اور پھر تم بتاؤ نا۔ تم کہتے ہو یہ احتجاج میں جو کچھ ہوتا ہے، کبھی مار کٹائی ہوتی ہے، کبھی خرابیاں پیدا ہوتی ہے۔ تم تو مسلمان ہو، تم تو اہل علم ہو، تم لوگوں کو بتاؤ احتجاج کا اسلامی طریقہ کیا ہے، بتاؤ اپنے عمل سے۔ تم احتجاج بھی کر لو، ایک مثبت بات بھی قوم کو بتا دو، قوم کو متحد بھی کر دو، قوم کو راستہ بھی دکھا دو، اور یہ بھی بتا دو کہ اپنے املاک کو تباہ کیے بغیر، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کیے بغیر احتجاج کیسے ہوتا ہے، اپنے مقصد اور اپنی بات کیسے لوگوں کو سمجھائی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جس کی ضرورت ہے اس وقت۔ اور آخر میں آپ یہ بھی رکھیں، ذہن میں تازہ رکھیں کہ یہ مسئلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ مجاہدین کا مورال بہت بلند ہے۔ مجاہدین نے، جو سیاسی دفتر والے لوگ ہیں نا، ہمارے پاکستان کے اندر بھی ہیں، باہر بھی ہیں، قطر میں بھی ہے، ان کو حماس کے مجاہدین نے غزہ سے پیغام دیا ہے، بھئی آپ کو کیا تکلیف ہے، ہم تو لڑنے مارنے پر، ہمارے مجاہدین تو کہتے ہیں شاباش نکلے۔ ایک بات میں آپ عجیب بات بتا دوں، 7 اکتوبر کو جو آپ نے دیکھا کس انداز سے حماس کے لوگوں نے اسرائیل پر حملہ کیا، وہ صرف 1500 لوگ تھے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ 1500 لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے باقاعدہ حلف لیا تھا کہ ہم بس موت، شہادت یا فتح، ہم زندہ واپس شاید نہیں آئیں گے، اور وہ سارے کے سارے واپس زندہ بھی آ گئے۔ اب مجاہدین کہتے کاش ہمیں پتہ چلتا تو ہم 1500 کی بجائے 5000 کا لشکر تیار کرتے، تو اب صورتحال بالکل تبدیل ہو چکی ہوتی۔ اب مجاہدین کہتے ہیں کہ ہم ایک اور حملہ کرنا چاہتے ہیں، ہم ایک اور 7 اکتوبر کے طرح کا ایک اور حملہ ہم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے۔ اور یہ پہلا مرحلہ ہے کہ غزہ کو اور اس پورے فلسطینی علاقے کو، جو مقبوضہ علاقہ ہے، جو ویسٹ بینک کا علاقہ ہے، اس سے یہودیوں کو بھگایا جائے۔ پھر دوسرا مرحلہ آئے گا، اور اس دوسرے مرحلے کے لیے ہماری اور آپ کی ضرورت ہوگی۔ وہ مرحلہ کیا ہوگا جو اصل بات ہے؟ اصل بات ہے فلسطین میں بیت المقدس کی آزادی۔ جب بیت المقدس کی آزادی کے لیے اس حماس کی اس جنگ کا دوسرا مرحلہ ہوگا، اس مرحلے میں آپ اور ہم انشاءاللہ تیاری کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت اس بات کی بھی ضرورت ہے۔ پہلی اپیل تو میں مدرسوں کے، پھر مدرسوں کے علماء، خطباء اور مدرسوں کے محتممین اور ان لوگوں سے کروں گا کہ لوگوں کو بتاؤں کہ ہمارے مدرسوں کو چندے دینے کے بجائے اب غزہ میں چندے دے دو۔ کوئی چندہ، کوئی اپیل، کوئی چیز پر کوئی کان نہ دھرے سوائے اس کے کہ وہ غزہ کے لیے ہو۔ اور میں آپ کو بتاؤں وہیں پہ بھوک کا راج ہے۔ بھوک کا مقابلہ بہت مشکل سے نہیں ہو سکتا، بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ وہاں پہ اس بات کی ضرورت ہے، وہاں پہ 2 چیزوں کی ضرورت ہے، اسلحے کی بھی ضرورت ہے۔ اسلحہ وہاں پہ مل سکتا ہے لیکن پیسے نہیں ہیں ان لوگوں کے پاس، تو ان دونوں، پانی، خوراک، ادویات، اس کے لیے بھی ضرورت ہے لوگوں کو۔ اور سارے کی سارے چندوں کی کوئی اپیل، میں اس اسٹیج سے پوری مسلمان قوم کو، پاکستانی قوم کو اور ان لوگوں کو جس کے کانوں میں میری بات پہنچ جائے، میں جولی بچھا کے کہتا ہوں کسی ایسی اپیل پر کان نہ دھرے، اس کو سیکنڈ پریارٹی پر رکھیں، پہلی پریارٹی پر وہ اپیل رکھے جو غزہ کے لیے ہو۔
جو غزہ کے مجاہدین کے لیے ہو۔ ان کو کھانا، ان کو پانی، ان کو ادویات اور ان کو اسلحے کی بھی ضرورت ہے۔ اسلحہ وہاں پہ مل سکتا ہے لیکن اس کو پیسے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان ساری صورتحال میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ دنیا کیا کر رہی ہے، دنیا کس طرف جا رہی ہے، ہم کس حالت میں ہیں۔ جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کا ساتھ دو، تو سچے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ بالکل آخری دور ہے، یہ جنگ ختم نہیں ہوگی، اس کے نتیجے میں بالکل آخری دور آئے گا، آخری جنگ ہوگی، پھر عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ اور میں پیشن گوئیاں نہیں کرتا، میں صاف کہتا ہوں 2 سال سے زیادہ آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ میں پیشن گوئی تو نہیں کرتا، یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا گمان ہے کہ شاید آپ کو 2 سال سے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے کہ امام مہدی بھی آپ دیکھ لیں گے، اور 5-7 سال سے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھیں گے، اور یہ بات بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔